اور ایک بات آپ سے اور عرض کر دوں، کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں یار کوئی ولی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، قرآن تو پڑھ، قرآن کی طرف توجہ تو کر۔ یہ 1857 کے بعد جو اختلافات رونما ہوئے، یہ جو فتنے فساد رونما ہوئے، خدا کے لیے ہندوستان والوں اس کی گندگی سے باہر آؤ، اس کی گندگی سے باہر نکلو، اس کی برائی سے باہر نکلو، اور اس طرف دیکھو جو ہمارے اسلاف کا عقیدہ، جو صحابہ کا عقیدہ، جو اہل بیت کا عقیدہ، جو ائمہ مجتہدین کا عقیدہ، جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ۔ اللہ اکبر! دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے تمہارے گہرے دوست ہیں قیامت کے دن وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں کون کام آئے گا؟ الا المتقین، اللہ کے متقی بندے تمہارے کام آئیں گے۔ اور یہ متقی لوگ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو پتا چلا قیامت میں ولی کام آئے، دنیا میں ولی زندہ کر دے مردے کو، دنیا میں ولی جو ہے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکتے لا کر کے رکھ دے۔ اللہ اللہ، جب وہ مردہ زندہ کر دے، جب وہ تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر رکھ دے، تو اللہ اکبر، یہ اولیاء کیا نہیں کر سکتے؟ خدا نے ان کو بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی۔ تو اولیاء اللہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ اگر مزار کے اندر کا ولی فیض نہیں دے سکتا تو غریب نواز کبھی بھی نہ کہتے کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ مزارات کا سلسلہ ہے، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے یار وہ تو مر گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، ان کا اب کیا خیال؟ میں کہتا ہوں نادانو، چلے آپ کو عوام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عوام تو عوام ہوتی ہے، میں ایک مجتہد کی بات کروں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں دشواری ہوتی ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں۔ دیکھو ذرا، اور مزار پر جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور فرماتے ہیں وہاں رفع دین میں نہیں کرتا، کیونکہ امام شافعی کے یہاں رفع دین ہے اور امام اعظم کے یہاں رفع دین نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں تو رفع دین نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ان کے ادب کی وجہ سے۔ تو نہ مردہ جب سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، قبر والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، پھر اس کا ادب کیسا؟ کوئی رفع دین کرے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے، کوئی جیسے رہے ویسے رہے برابر ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ادب میں رفع دین کو ترک کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں، ان کا ادب کرتا ہوں۔ اور لوگوں کو حال کیا ہے؟ بلکہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ عجیب حال ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ارے یہ تو امام شافعی تھے۔ لوگ بخاری پڑھتے ہیں پوری زندگی، بخاری کا شعور کیوں نہیں آتا؟ عشق مصطفیٰ کی بات لوگ نہیں کرتے، اس لیے انہیں بخاری کا شعور نہیں آتا۔ حضرت سیدہ ام المومنین مفتی 4 ملت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا مزار مقدس بن گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی تھی، اس حالت میں کہ میرا چہرہ کھلا ہوتا تھا، حالانکہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، تو میں چہرہ کھول کر، یعنی کہ جس کو لوگ عرف عام میں پردہ کہتے ہیں، وہ پردہ میں نہیں کرتی تھی اور چلی جاتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں۔ پھر بعد میں میرے حجرے میں سیدنا صدیق اکبر کا مزار بن گیا، تو اب بھی میں اسی طرح جسے عرف عام میں لوگ بے پردہ کہتے ہیں، ایسی بے پردگی کی عالم میں چلی جاتی تھی، یعنی چہرہ کھول کر، بے پردگی سے مراد چہرہ کھول کر میں چلی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے شوہر تھے اور وہ میرے ابا تھے،
ایک مزار میرے شوہر کا، ایک میرے ابا کا ہے، صدیق اکبر میرے ابا، مصطفیٰ جان رحمت میرے شوہر۔ پھر فرماتی ہیں جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا، اب میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی، بلکہ اب میں پردہ کرتی۔ کس سے پردہ ہو رہا ہے؟ جو مردہ دیکھ نہیں سکتا، جو مردہ سن نہیں سکتا۔ قبر والے اگر اس طرح کے مردے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، میرے عزیز مجھے بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا ہے، اس وقت سے میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی، بلکہ ان سے حیا کرتی ہوں۔ حالانکہ مردہ سے پردہ کرنا فرض، لوگ جس کو مردہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو انہیں مردہ بھی نہیں کہتے، کیونکہ فاروق اعظم تو شہید ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن لوگ مردے کی بات کرتے ہیں، قبر والوں کو لوگ مردہ کہتے ہیں، تو میں الزامی طور پہ انہی کے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب سے میرے حجرے میں عمر ابن خطاب کا مزار بنا ہے، اس وقت سے میں اللہ اکبر بے احتیاطی کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ اپنے چہرے کو چھپا کر جاتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے شوہر اور میرے والد کے ساتھ اب ایک اجنبی کا مزار بھی میرے حجرے میں موجود ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں تو گویا کہ سیدہ عائشہ کو اتنا یقین ہے کہ یہ قبر والے اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے دیکھتے، بلکہ زمین والوں سے زیادہ قبر والے دیکھتے بھی ہیں اور قبر والے سنتے بھی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زمین والے جسمانی کان سے سنتے ہیں، زمین والے جسمانی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور قبر والوں کو اللہ نے روح کے کان سے سننے کی طاقت دی اور روح کی آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی۔ اسی لیے تو عام قبر والوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے قبرستان سے جاتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر ہمارے گھر سے کوئی بندہ نکل کر جا رہا ہو تو کیا ہم اس کے قدموں کی آہٹ کو سن پائیں گے؟ کیا ہم اس کے جوتوں کی آواز کو سن پائیں گے؟ لیکن اللہ اکبر، ہمارے جسم کے کان اتنا نہیں سنتے جتنا روح کے کان سنا کرتے ہیں۔ اور جب عام سننے والوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے سننے کی قوت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، کسی کی بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ والوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ یہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے عقیدوں کو پختہ کرو۔ 1857 کے بعد کے کسی عقیدے پر، نئے عقیدے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہی پرانا عقیدہ چاہیے جو صحابہ کا تھا، اہل بیت کا تھا، ائمہ مجتہدین کا تھا، اولیاء کاملین کا تھا۔